السلام علیکم جی دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اسلام میں ہم برسی کا طریقہ کون سا جائز ہے اور کون سے طریقہ کار سے ہم برسی کرنی چاہیے۔ یہی سوال پوچھا گیا مفتی طارق مسعود صاحب سے، اور انہوں نے قرآن کی روشنی کے اندر اس کا آنسر دیا ہے کہ اسلام کے اندر ہم برسی کا کون سا طریقہ کار ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ کار واضح کیا ہے، اور جس کی واضح دلیل بھی دی ساتھ ہے کہ صرف یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم برسی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیں ہم ان کا جو پہلے آنسر سن لیتے ہیں کہ جس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم برسی کون سے طریقے سے کرنی چاہیے، اور اس کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے اس کا یہ آنسر دیکھ لیں۔ کی گنجائش نہ رہے تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اسے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے وہ منزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں ہے۔ حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف۔ اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلعقمہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ جی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مفتی صاحب نے اس کا ایک ہی طریقہ کار واضح کیا ہے، جو کہ قرآن شریف میں انہوں نے نقل بھی کر کے بتایا ہے کہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ صرف اگلا رستہ کہ آپ کی بیویاں، آپ کی کھیتی ہیں، ان میں جدھر سے چاہے آؤ، لیکن فرنٹ والا جو رستہ ہے جہاں سے شادی کریں گے، جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسلام میں اس وہ طریقہ کار جائز ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں، وہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، تو ان کو بیویاں بھی ویسی چاہیے ہوتی ہیں کہ وہ جب کام کریں تو وہ بھی وہی والا کام کریں جو وہ پہلے کام کرتے ہیں، وہ بدفعلی والا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اسلام میں سراسر حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، وہاں سے کھیتی کے رستے میں داخل ہونا ہے۔ وہ رستہ جس مرضی سائڈ سے ہو، ٹانگیں اوپر کر کے ہو، نیچے کر کے ہو، آگے پیچھے، جیسے مرضی ہو، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف فرنٹ والا جو ہے کہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ سارے طریقہ کار جو ہیں، پیچھے والا جو رستہ ہوتا ہے دوبر میں ہم بسی کرنا، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور بہت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔